السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے طلباء، پچھلے پیریڈ میں ہم لوگ واثق باللہ کے بارے میں تک پڑھ چکے تھے۔ ہم لوگ اس وقت بتائے تھے واثق باللہ سے عباسی خلافت کا ایک صدی، ایک قرن ختم ہو گیا۔ اس قرن کو العباسیون الاقویاء بول کے ہسٹری میں وہ لوگ گنا جاتا ہے۔ اس کے بعد متوکل علی اللہ سے المرحلۃ الثانیہ شروع ہوتا ہے، یعنی فرسٹ مرحلہ میں عباسی خلیفہ لوگ کو مکمل کنٹرول تھا خلافت کے اوپر۔ نیکسٹ مرحلہ میں عباسی کے اوپر کنٹرول بہت کم ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے متوکل علی اللہ سے ہی مرحلۃ الثانیہ شروع ہو گیا۔ یہ ہسٹورینس کا کنسپٹ ہے۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے متوکل علی اللہ کے وفات کے بعد ہے، یعنی متوکل علی اللہ کو قتل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بتائیں گے۔ تو ترکی کمانڈرز کا اول کامیابی ہے عباسی خلیفے کو قتل کرنا۔ تو متوکل علی اللہ کو قتل کرنے سے وہ مرحلۃ الثانیہ شروع ہوتا ہے۔ کیسے بھی ہو، متوکل علی اللہ کے شروع سے یا تو آخر کر کے المرحلۃ العباسی الثانیہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ وہ مرحلہ کے بارے میں جسٹ چرچا کر کے پھر متوکل علی اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ مرحلۃ الاولیٰ ہم لوگ بتایا العباسی الاقویاء 9 لوگ، ایک اعتبار سے واثق باللہ تک، دوسرے اعتبار سے اس میں متوکل علی اللہ بھی شامل ہو گئے۔ تو واثق باللہ تو 9 خلیفہ، متوکل علی اللہ بھی شامل ہو تو 10 خلیفہ المرحلۃ الاولیٰ میں آتا ہے۔ مرحلۃ الثانیہ کو کچھ لوگ ایک مرحلہ کو گنا ہے، یعنی عباسی کو کنٹرول کم ہوتے ہوئے ایک مرحلہ۔ کچھ لوگ گنا ہے ایک 4 ہو کے، وہ ایک تو عصر النفوذ اتراک کا کنٹرول، پھر اتراک کا کنٹرول ختم ہوتے ہی بویہی کا کنٹرول، النفوذ البویہی، پھر اس کے بعد عصر السلاجقہ سلجوق لوگ کا کنٹرول، پھر اس کے بعد عصر سلاجقے کے ختم ہونے والے بعد والا زمانہ۔ ایسا مرحلۃ الثانیہ کو 4 عصر ہو کے مورخ لوگ ہم کو بتایا ہے۔ کچھ لوگ مرحلۃ ثانیہ کو 2 عصر کیا ہے، ایک تو اتراک، یعنی بویہی بھی اتراک میں شامل ہے، اتراک، دوسرا سلاجقے کے وقت، سلاجقے کے بعد۔ کیسے بھی ہم لوگ 4 کر کے ابھی بولتے ہیں مرحلۃ الثانیہ، ایک تو بالکل اتراک کے کنٹرول میں، دوسرا بالکل بویہی کے کنٹرول میں، تیسرا سلجوق کے کنٹرول میں۔ اتراک کا اور بویہی کے زمانے میں عباسی خلیفے کو کچھ بھی رول نہیں، صرف نام ہی نام، پورا حکمرانی چلانے والا کون تھا؟ اتراک تھے۔ لیکن جب سلاجقہ آئے تو وہ لوگ عباسی خلیفے لوگ کو احترام کیا، ان کو بہت سارے درجہ خلیفہ کے نام سے ہٹ کر اسے بھی بلند درجہ ان کو دے دیا۔ پھر لاسٹ سے سلاجقہ کے بعد ہم لوگ جو بتائے اس وقت صرف عراق میں محدود ہو گیا تھا عباسی خلیفہ، لیکن ایک بالکل اپنا کنٹرول رکھنے والا خلیفہ لوگ تھا۔ دیکھیے یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا ایک فرسٹ مرحلہ 500 پلس سال ہے عباسی خلافت کا زمانہ۔ اس میں فرسٹ 100 سال یعنی ایک دم اسٹرانگ حکومت ہے۔ اس کے بعد 400 سال 4 صدی، اس میں 28 خلیفہ ہے، خلفاء کو سلطنت نہیں تھا،
اکثر لوگ صرف نام میں ہی خلیفہ تھا، کچھ لوگ خود خل ہو گئے، کچھ لوگ دوسرے قائل لوگ کی پریشر سے خل کیا گئے، کچھ لوگ قتل کیا گیا۔ ان کے زمانے میں بہت سارے مستقلہ دول بولے تو اپنے آپ کا خود کا کنٹری، یعنی ہم لوگ پہلے بتایا اموی خلافت کے دوران اموی ایک کنگڈم تھا اسلامی کنٹری میں، لیکن جب عباسی لوگ خلافت میں آیا ادھر ادھر چھوٹا موٹا کر کے خود قائم رہنے والا خلافت آیا، ان کو الدول المستقلہ، آزاد کنگڈمز، آزاد حکمرانی جگہ آیا۔ یہ آزاد جو الدول المستقلہ دولت العباسیہ میں کے بیچ میں کنیکشن الگ الگ طرح تھا۔ ایک کچھ دولت ایسا تھا بالکل عباسی کے ساتھ ہی رہنے والا، عباسی کے دائیں بائیں ہاتھ ہو کے رہنے والا۔ کچھ دولت کا کنیکشن ایک دم مستقل ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملے میں عباسی خلیفے کے ساتھ ہوگا، اور کچھ دولت ایسا ہے بالکل اپنی ضروریات کے لیے، مصلحت کے لیے عباسی کا ساتھ دیں گے، جو اپنے آپ کو تکلیف دینے والی یا تو اپنے آپ کو کیئر نہیں کرنے والے چیزوں سے عباسی کے خلاف۔ اور چوتھا کنیکشن لکھنے والا ایسے لوگ ہیں جو بالکل عباسی سے کیا ہے دشمنی کے ساتھ لکھنے والا، ایسا الگ الگ الدول المستقلہ عباسی زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں چند دولت المستقلہ کے بارے میں یہاں ذکر کریں گے۔ ایک تو بالکل عباسی کے ساتھ ہی ایک دم جگری دوستوں کے دولت مستقلہ، غالبہ، طاہریہ، اخشیدیہ وغیرہ۔ دوسرا ہے وہ یہ جو فرسٹ جو ہے وہ لوگ عباسی لوگ بھی بنا کے رکھا ہے، عباسی لوگ کی اجازت کے ساتھ رہا ہے۔ دوسرا ہے عباسی لوگ کی اجازت نہیں، پھر بھی عباسی لوگ خلیفے کے لیے دعا کریں گے، خلیفے کی بات مانیں گے، اسے لکھنے والا۔ لیکن اس دولت کا قیام عباسی کی اجازت کے ساتھ نہیں ہوا ہے، جیسے ہمدانیہ، غزنویہ، ایوبیہ، یہ سب ایسا ہے۔ تیسرا ہے مصلحت کے لیے عباسی کا ساتھ دیں گے، کبھی کبھی بس خلاف ہی رہیں گے، طولونیہ، صفاریہ، خوارزمیہ بول کے۔ اور چوتھا قسم ہے بالکل عباسی کے دشمن ہو کے، ادریسیہ، عبیدیہ، فاطمیہ، الدولت الامویہ فی الاندلس، یہ سب ایسا تھے۔ تو یہی ہے اس زمانے میں ہونے والا الگ الگ دولت۔ ابھی ہم لوگ چرچا کر رہے ہیں جعفر المتوکل علی اللہ، یعنی المرحلۃ الثانیہ، عباسی کے مرحلۃ الثانیہ جعفر المتوکل علی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ بتائے پہلے واثق باللہ جب وفات ہو گئی تب کسی کو اپنے ولی عہد ہو کے نہیں رکھا تھا۔ جعفر متوکل علی اللہ ابن المأمون اس کا بھائی ہے، یعنی کہ اس کا واثق باللہ کا بھائی ہے۔ امہ مولد اسمہ شجاع۔ تو جب واثق باللہ کی وفات ہو گئی تو وہ اپنے آپ سے ایک ولی عہد کو نہیں رکھا تھا، تو وہاں کا جو واثق باللہ کے جو ارکان الدولہ وہ لوگ جمع ہو گئے، اور وہ لوگ کون کون ہیں؟ ایک تو قاضی ہے، وزیر ہے، کاتبان ہے، قائدان ترکیان ہے۔ یہ لوگ سب سے پہلے محمد بن الواسق، واسق کا بیٹا محمد، اس کو ولی العہد بننے کے لیے سوچا، لیکن پھر وہ ایک دم چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جعفر معتصم کو رکھنے کے لیے سوچا۔ جعفر معتصم کا نام ہے المتوکل علی اللہ۔ ایسا وہ خلیفہ ہو کے آیا۔ اس ٹائم میں باہر سے رہنے والا لوگ ہے، اندلس میں، مغرب اقصی میں، افریقیہ میں، یمن میں، خراسان میں، قسطنطنیہ میں، الگ الگ لوگ، یعنی ان کے آس پاس کے کنٹری کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔
اس کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا ابن الزیات ہم لوگ پہلے ہی چرچا کیا تھا، وہ واثق باللہ کے زمانے سے ہی ادھر ہے، کمانڈر ہو کے ہے. لیکن متوکل علی اللہ کو ابن زیات کے اوپر شک آیا. ابن زیات کے پورا مال چھین لیا، اس کا اہل کو مال کو سب جیل میں ڈال دیا. ابن زیات ایسے کے الزامات کے اوپر جیل سے اس کا وفات ہوئی. تو متوکل علی اللہ کے خلافت ہم لوگ دیکھیں تو ایسے اپنے وزیر لوگ کو، اپنے کاتب لوگ کو، اپنے قائل لوگ کو اچانک کے اس کے اوپر بڑی بڑی سزا دینے کی ایک کیا بولتے ایک خلق، ایک برے اخلاق رکھنے والا تھا متوکل علی اللہ. اسی طرح اس کا دوسرا کافی ہے عمر بن فرج، اس کو بھی ایسا کیا کر دیا تھا، وہ قبول کیا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا تھا. اسی طرح علی احمد بن خالد اس کا وزیر تھا، اس کے اوپر بھی غصہ ہو کے اس پہ بھی جیل میں ڈال دیا، اس کا مال پورا چھین لیا. علی احمد کے بعد محمد الفضل جرجرائی کو کیا کر دیا، وزیروں کے بنایا. پھر اس کے بعد عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان کو امیر بنایا. یعنی الگ الگ وزیر کو، الگ الگ وزراء کو رکھتے رہے. کبھی اس کے اوپر شک آتے ہی اس کو کیا ہے قتل کرنا، جیل میں ڈالنا. مطلب اپنے کم دوران میں 15 سال کے خلافت کے دوران بہت سارے وزیر لوگ کو چینج کرنے کا ہوا. یعنی اتنا کمزوری ہے اپنی حکومت کی، اپنی حکمرانی کی کمزوری پر دلالت دیتا ہے ایسا وزیروں کو چینج کرنا سب. احمد بن ابو داؤد قلاؤ پہ تھا. پھر احمد بن ابو داؤد کو فلج کی بیماری آیا، معذور بیماری آیا، تو اپنے بیٹے کو کیا کر دیا، اپنے جگہ میں رکھ دیا. لیکن بیٹا اتنا کامیاب نہیں تھا تو اس کو ہٹایا. پھر یحییٰ بن اقسم کو قلاؤ میں آیا. اس کے بیچ میں احمد بن ابی داؤد اور اس کے بیٹے کے اوپر تہمت آیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا تھا. اسی طرح وزیر لوگ کو، قاضی لوگ کو، قائد لوگ کو سب واثق باللہ جیل میں ڈال دیا، سزا دیا چھوٹی چھوٹی تہمت کے الزامات کے اوپر. یہاں ایک قابل ذکر یہ ہے کہ متوکل شیعہ کا سخت خلاف تھا. یہاں تک کہ حسین بن علی کے رضی اللہ عنہ کے جو ضریح تھے، جو مقبرہ تھے، اس کو توڑنے کے لیے بھی یہ حکم دیا تھا. کیوں؟ شیعی لوگ اس کو عبادت خانے کے جیسے گننے کی وجہ سے. اسی طرح ان کا 10واں امام ابو الحسن الحادی کو وہ ایک مرتبہ کیا کیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا. پھر متوکل علی اللہ کو پتہ چلا یہ ایسا قسم کا آدمی نہیں، اچھے آدمی ہے، نیک ہے، اسی لیے پھر اس کو جیل سے کیا کر دیا، ہٹا دیا. اسی طرح اس کے بارے میں ہم لوگ بتا سکتے ہیں، مأمون بھی ہو، معتصم باللہ بھی ہو، واثق باللہ بھی ہو، یہ 3 لوگ معتزلے کے ساتھ تھے، اعتزالی اعتقاد رکھنے والے لوگ تھے. لیکن متوکل علی اللہ معتزلی اعتقاد سے ایک دم انکار کیا، خلق القرآن کو ایک دم انکار کیا. جو لوگ واثق باللہ کے، معتصم باللہ کے، مأمون کے زمانے میں جیل میں تھے، ان سبھی کو جیل سے آزاد کرایا اور ایسا کیا ہے، معتزلہ اعتقاد کو ایک دم دور رکھا. اتراک متوکل کے زمانے میں اتراک کا پاور زیادہ ہو گیا. تو یہ بات متوکل کو محسوس ہوا، خلیفے سے بھی زیادہ رول اتراک کو ہے. یہاں تک کہ اتراک کا بہت بڑا کمانڈر ایتاخ کو قتل کرنے کو، جیل میں ڈالنے کے لیے بھی یہ سازشیں بنایا. کون؟ متوکل علی اللہ. پھر جیل میں ڈال دیا ایتاخ کے 2 بیٹے
اور 2 کاتب سب کو جیل میں ڈال دیا تھا. یعنی متوکل علی اللہ کو پتہ چلا اتراک کی ہمارے اوپر کنٹرول زیادہ ہو رہا ہے. اور متوکل علی اللہ کیا سوچا؟ ابھی سامرہ میں سرمن را سے سامرہ آیا ہے. سامرہ میں وہ لوگ کیا ہے اپنا عاصمت بنایا تھا. وہ عاصمت ہٹانے کے لیے سوچا. پھر وہ عاصمت سامرہ سے ہٹانے کے دمشق گیا، لیکن دمشق میں اس کو اچھا نہیں لگا. پھر واپس آ کے سامرہ کے قریب محوزہ بول کے کہ مدینہ بنایا. وہ مدینہ کو جعفریہ بھی نام ہے، متوکلیہ بھی نام ہے. وہاں ایک لؤلؤ بول کے شاندار قصر بنایا. پھر محوزہ میں اپنا عاصمت اپنا کیپٹل بنا لیا. اس کے زمانے میں آنے والا چند بغاوت ہے. ایک تو محمد بن البعیث کا بغاوت مدینہ مرندہ میں، اذربائیجان کا مدینہ مرندہ میں وہ آیا تھا. اس کے خلاف باغا شرافی کو اپنے کمانڈر باغا شرافی کو بھیج دیا. باغا شرافی کیا کر دیا؟ محمد بن البعیث کو اسیر ہو کے لایا. بعد میں متوکل اس کو عفو کر کے دیا. دوسرے کہ ارمینیا کے کرسچنس ہیں، ارمینیا میں ابھی بھی کرسچنس ہے. وہاں کے چرچ کے لوگ عمارت کے خلاف آئے. ارمینیا میں جو والی تھا، جو گورنر تھا، اس کو سامرہ واپس بھیج دیا اور وہاں کے بہت مسلمانوں کو قتل کر دیا. تو یہ بات جب متوکل علی اللہ کے پاس پہنچ گیا، متوکل علی اللہ باغا شرابی کو دوبارہ ادھر ہی بھیج دیا، ارمینیا بھیج دیا اور وہاں کے بہت لوگوں کو قتل کر دیا. اس کے کہ جو ایسے کہ ارتقاء رکھنے والا، ایسے پلاننگ کرنے والا، ایسے ایک سازشیں کے ساتھ دیکھنے والوں کو سب لوگ کو بند کر دیا. تیسرا ایک کہ دولت العافریہ یعنی نجد یمن میں اپنا نائب ہو کے عبد الرحمن ابراہیم کو خلیفہ بھیج دیا تھا. عبد الرحمن ابراہیم کا بیٹا ہے یعفر. تو جب یعفر والی ہو کے آیا نجد اور یمن میں، تو یہ کیا کر دیا؟ اپنا خود کا ایک کنگڈم کے جیسے وہاں بنانا شروع کر دیا یعفریہ. ہم کو معلوم ہے یمن میں پورا آل زیاد ہے. تو آل زیاد سے سپورٹ دے کے اپنا خود کا ایک کنڈم الدولت العافریہ ایک دم چھوٹے جگہ میں، نجد کے یمن کے ایک چھوٹے جگہ میں الدولت العافریہ بنایا. یہ ایسے کنڈم ہونے کے ساتھ یمن کا بڑا کنڈم ہے آل زیاد ہے. آل زیاد کو ٹیکس سب دیتے ہوئے وہاں ایک خود کا دولت ہو کے رہا. یہ بھی متوکل علی اللہ کے زمانے میں تھا. پھر روم میں دیکھے تو روم مصر کے اوپر، مصر کا دمیات ہے. دمیات ایریا میں لگ بھگ 300 مرکب، 300 گھوڑے سب بیچ کے ایک بہت بڑا خطرناک بغاوت، بہت بڑا خطرناک جنگ روم مصر کے خلاف کیا. مصر میں داخل ہو گئے، وہاں وہ لوگ سخت ظلم کیے، وہاں کے لوگوں کو جلایا. جتنے غنیمت وہاں سے ملتے پورے چھین لے کے واپس چلا گئے. یہ متوکل علی اللہ میں تو متوکل علی اللہ اس ٹائم پہ روم کے لوگ 12,000 مسلمانوں کو، وہ لوگ بہت سارے مسلمانوں کو بند کر کے لے کے گئے تھے پرسنرس ہو کے. پھر ان لوگوں کو کرسچن بننے کے لیے، عیسائی بننے کے لیے دعوت دیا. جو انکار کیا 12,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا. متوکل علی اللہ اس کے بعد دھیرے دھیرے فدا دے کے روم کے لوگ یہاں کے پکڑ کے لے کے گیا تھا. مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے فدا پیسہ دے کے ہمارے پرسنل کو قبول کرنے کو بولتے فدا دے کے بہت سارے لوگوں کو واپس لوٹایا. علی ابن یحییٰ الارمنی کے انڈر میں روم کے خلاف بہت کیا ہو گیا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، بہت مرتبہ فدا بھی ہوئی. یہ اس ٹائم پہ امپراطور میخائیل تیرڈ کا امی تھا. ہم لوگ پہلے بتایا تھا امی کے ساتھ تھا حکمرانی. تو یہ بڑا ہو گیا تو امی سے میخائیل تیرڈ وہ ولایت لے لیا.
ایسے ایک روم کے ساتھ ایسا ایک معاملہ ہوا تھا. متوکل علی اللہ مناظرہ مجادلہ مناقشہ اس میں پسند نہیں کرتا تھا. اس کا دعویٰ تھا یہ مناظرہ یہ مجادلہ کبھی بھی اچھائی نہیں لائیں گے. ساتھ ہی ساتھ معتزلہ جیسے غلط افکار لوگوں کے اندر پیدا ہونے کا چانس ہے. اسی لیے وہ تقلید کرنا اس کا اہم بات تھی. اور اپنے پہلے جو خلیفہ لوگ ان کے جیسے اتنا زیادہ جود بدل کرنے والا نہیں تھا اور بہت زیادہ پکڑ کے رکھنے والا بھی نہیں تھا. اس کے بارے میں یہ لعب ملاحق محاذل میں تھوڑا زیادہ مشغول تھے ایسا بتاتے ہیں. جب وہ اپنا ولایت العہد ہو کے اپنے 3 بیٹے کو رکھا جیسے ہارون رشید کیا تھا مأمون اور امین کو قاسم کو رکھا تھا اسی طرح یہ بھی متوکل علی اللہ بھی اپنے 3 بیٹے کو ایک تو محمد منتصر کو افریقیہ مغرب کلہ جزیرہ عربیہ ابو عبداللہ معتز کو خراسان تبرستان ریہ ارمینیہ اذربائجان فارس ابراہیم معید کو دمشق حمص اردن فلسطین یہ جگہ فکس کر کے دیا. لیکن پھر آخر کار ہم لوگ پہلے بتائیں متوکل اتراک کو اتنا سپورٹ نہیں دیتے اتراک کو سخت خلاف تھے. یہاں تک وہ اپنا عاصمت چینج کیا کچھ اتراک کو ان کا پوسٹ سے ہٹایا تو بڑے بڑے اتراک کے لوگ متوکل سے راضی نہیں تھے. اور یہ عبید اللہ بن خاقان اور فتح بن خاقان یہ دونوں منتصر کو ہم لوگ بتایا منتصر کو افریقیہ مغرب کا والی بنائے تھے. منتصر کو والی بنانے میں راضی نہیں تھے. تو متوکل ان کے ایک رائے کے مطابق منتصر سے ولایت اللہ ہٹا کے معتز کو دینے کا ارادہ کیا. ابو عبید اللہ معتز جو خراسان تبرستان کا سب ولایت العہد کیا تھا ان کو اپنے فوراً بعد خلیفہ بنانے کے لیے ولی العہد بنانے کے لیے ارادہ کیا متوکل یعنی منتصر سے ہٹا کے معتز کو دینے کے. تو منتصر اس کے اوپر راضی نہیں ہو گیا اور منتصر بغش شرابی کے ساتھ مل کے متوکل کو اور فتح بن خاقان کو سب قتل کرنے کے لیے ارادہ کیا. ایسا اس کا قتل بھی کیا. تو منتصر کو یہ قتل کرنے میں کون لوگ اتراک لوگ بہت مدد کیا. تو تاریخ بتاتا ہے متوکل علی اللہ کا قتل اپنے بیٹا منتصر کے ساتھ لڑائی سے ہوا ہے. پھر بھی یہ ترکی لوگ کو عباسی خلافت کے اوپر آیا ہوا سب سے پہلی کامیابی ہے. اس کے بعد متوکل علی اللہ کے بعد پھر بہت سالوں سے عباسی خلافت کو کنٹرول کرنے والے لوگ کون تھے؟ اتراک لوگ تھے. انشاءاللہ ہم لوگ باقی نیکسٹ چرچا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.